لیکن سب سے کامل شکل میں کن چیزوں کو حرام قرار دیا جائے، منع کیا جائے، کن چیزوں کو جائز قرار دیا جائے، اس کی سب سے بہترین مضبوط حد بندی کے ساتھ اگر کہیں تعلیم ملے گی تو وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں ملے گی، اور انبیاء کرام کی تعلیم میں بھی آپ کو سب سے کامل مکمل جو ملے گی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور قرآن کی شریعت۔ علامہ ابن قیم کی بات پھیلتی جا رہی ہے، میں پیش کرتا ہوں کہ شبہات کا فتنہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، شبہات کا فتنہ یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ بصیرت اور علم کی کمزوری کی وجہ سے۔ میں یہاں علامہ ابن قیم کی بات کو کاٹ کر روک کر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک آیت کی تفسیر کے تناظر میں ایک بات بیان کر، لمبی الجواب الصحیح میں نصارہ کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے ایک بحث کی کہ جن لوگوں کے پاس قرآن ہے، کتاب ہے، وہ ان لوگوں کے مقابلے میں جن کے پاس کتاب یا قرآن نہیں ہے زیادہ عقل مند، زیادہ صاحب بصیرت ہوتے ہیں۔ آج دنیا میں ایک بیچ میں جملہ معترضہ کہوں جو اسی سے جڑی ہوئی بات ہے، ہمارے ہاں مسلمانوں کو لوگ علماء کو کمتر سمجھتے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا لوگ، مرعوب لوگ، ارے یہ علماء یہ تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ خاص طور سے علماء ربانیین کے بارے میں ان کے مقام سے یہ لوگ ناواقف ہیں، مرعوبیت اور جہالت کا شکار ہیں، جو علماء کی بے عزتی کرتے ہیں۔ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں علامہ ابن تیمیہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الجواب الصحیح، اس کو اگر مکمل آپ پڑھیں گے تو بڑی پیاری بحث، لمبی چوڑی ایک پورا باب ہی ہے کہ دنیا میں جو مشرکین اور کفار ہیں جن کے پاس آسمانی کتاب اور نبوی تعلیم نہیں ہے، ان کے یہاں آپ کو عقل، شعور، حکمت اور دانش کی باتیں اہل کتاب کے مقابلے میں کمزور ملے گی، اہل کتاب ان سے بہتر ملے گی۔ اہل کتاب میں قرآن کو ماننے والے یہود نصارہ سے زیادہ بہتر ملے گی۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے دنیا میں ترقی یافتہ قوم یورپ اور امریکہ کی کہلاتی، سائنس، ٹیکنالوجی اور دنیا کے بہت سارے علوم و فنون میں آج اہل یورپ بہت آگے۔ مجموعی اعتبار سے یہ بات صحیح نظر آتی ہے کہ اس سطح پر ہتھیاروں میں، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں مسلمان پچھڑے ہوئے۔ اس کے باوجود جو الہیات، عقائد کے علوم ہیں، زندگی گزارنے کے آداب اور اصول ہیں، بہت اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیں اور کہیں احساس کمتری کے شکار نہ ہوں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک ہندو فلسفی کا جواب نقل کروں، اس نے جواب دیا، ایک مسلمان کو جواب دینا چاہیے اس سے بڑھ کر۔ کسی انگریز نے ایک ہندو فلسفی سے کہا کہ آج ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی اور ترقی ہے کہ ہم آسمان میں پرندوں کی طرح اڑ سکتے ہیں، پانی میں مچھلیوں کی طرح تیر سکتے ہیں۔ اس ہندو نے جواب دیا کہ بالکل سچ کہا آپ نے، کہ آپ نے اتنی ترقی تو کر لی کہ آسمان میں پرندوں کی طرح پرواز کر سکتے ہیں، اڑان بھر سکتے ہیں، اور پانی میں آبی حیوانات کی طرح غوطے لگا سکتے ہیں، تیراکی کر سکتے ہیں، کئی دن پانی کے اندر رہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود زمین پر آپ کو انسانوں کی طرح جینا، چلنا پھرنا، زندگی بسر کرنا نہیں آیا، زندگی کا سلیقہ نہیں آیا۔ ایک ہندو فلسفی نے جواب دیا، اس کو میں علمی بنیاد پر علامہ ابن تیمیہ کی بحث کا نچوڑ کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ آج بھی ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ دور میں دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ، ڈاکٹر، ماہر فلکیات ہو، کوئی بڑے سے بڑا وکیل اور جج ہو، زمین کی پیمائش کرنے کا ماہر ہو، کسی بھی فن کا ماہر ہو، اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ زندگی گزارنے کے آداب، عقائد، آخرت، دین اور ایمان کے سلسلے میں آپ کو سب سے اعلیٰ مقام پر قرآن اور حدیث کے جاننے والے علماء نظر آئیں گے بلا تفریق۔ جتنا بہترین اصول، ضابطہ، ذہانت، آپ کو اس معاملے میں بہترین اقوال، زندگی کی بہترین رہنمائی علماء دین سے، وہ علماء دین جو قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، جتنا بہتر رہنمائی آپ کو یہ کر سکتے ہیں دنیا کا کوئی دانشور، کوئی سائنٹسٹ، کوئی محقق نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ علامہ ابن تیمیہ نے بتایا اس لیے کہ قرآن اور حدیث کو ماننے کی جو برکت
اور اس کی بنیاد پر جو انسان کی بصیرت اور فہم کھلتی ہے وہ اس سے محروم ہونے کی شکل میں انسان کو وہ بات نہیں ملتی۔ آج آپ ایک معمولی سے کالج میں جائیے اپنے شہر میں ارد گرد میں، اور وہاں کے ٹیچر سے، وہ چاہے غیر مسلم ہو، پوچھئے کہ جو مسلمان اسٹوڈنٹس ہیں غیر مسلم اسٹوڈنٹس ہیں، دونوں میں آپ کو زیادہ بہتر عقل اور شعور، فہم، فراست کے اعتبار سے مجموعی طور سے کون لوگ نظر آتے ہیں؟ تو بلا تردد وہ جواب دیں گے، میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان بچے ذہانت اور فہم میں زیادہ بہتر ہوتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں۔ پوری دنیا میں آپ کو یہ بات ملے گی۔ کیوں؟ علامہ ابن تیمیہ نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ ایسے مسلمان، کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ بہت سارے بڑے بڑے فلاسفہ مسلمان جن کا آج نام ہے، ان کو مسلمان تو گمراہی کا فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کے اندر نفاق تھا، شرک تھا، کفر تھا، الحاد تھا، جیسے ابن ابو علی سینا اور اس کے ہم مشرف فلاسفہ عقیدے کے سلسلے میں گمراہی کا شکار ہو گئے۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ یہاں تک کہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ قرآن و حدیث کو ماننے، پڑھنے، پڑھانے والے ایسے فلاسفہ جن کو مسلمان منافق یا نفاق سے متہم کرتے ہیں، کفر اور الحاد سے متہم کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو علوم و فنون کے معاملے میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بلندی پر نظر آئیں گے۔ دراصل قرآن اور حدیث کو جس شکل میں بھی وہ مانتے ہیں، اس کے ماننے کی وجہ سے، برکت سے۔ تو اسی تناظر میں علامہ ابن تیمیہ نے ایک بحث کی کہ دانشوروں نے، دنیا کے صاحب عقل اور شعور نے کچھ چیزوں کو جائز، کچھ چیزوں کو ناجائز قرار دیا۔ یہ ہمارے موضوع سے ہٹی ہوئی بات نہیں ہے، اس سے جڑی ہوئی ہے، آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کی اہمیت سمجھیں گے کہ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ ہر مذہب کا ماننے والا، ہر حکومت کو چلانے والا کچھ چیزوں پر پابندی لگاتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، اور یہ چیز صحیح ہے بلکہ یہ اچھی ہے۔ اب اس سلسلے میں بعض امور میں ہم کو پیمانوں کا فرق ملے گا کہ کوئی چیز کہیں گناہ ہے اور کہیں گناہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں عوامی مقامات پر مرد اور عورت تعلقات قائم کریں، یہ جرم ہے۔ یورپ میں یہ جرم نہیں ہے، بوس و کنار کرنا۔ ہاں، وہاں کوئی ایسا کر رہا ہے اور کوئی کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھنا جرم ہے، یہ ان کی آزادی کے خلاف ورزی ہے، ان کا حق ہے۔ تو ایسے کچھ پیمانے ہیں۔ تو بعض چیزوں کا علامہ میں بات لمبی ہو جائے گی، خلاصہ پیش کروں کہ بعض معاملات میں تو کہیں کہیں کچھ اختلاف ملے گا، کچھ مذاہب میں اختلاف ملے گا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ سارے مذاہب نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ چیز غلط ہے۔ کسی پر ظلم کرنا مثال کے طور پہ، جھوٹ بولنا مثال کے طور پہ، اکثر حالات میں ہر مذہب اس کو غلط کہتا ہے، کچھ استثنائیات الگ ہیں۔ ہاں، بعض مذہب ہے جیسے جھوٹ بولنا، دنیا میں شیعوں کے یہاں، یہودیوں کے یہاں، برہمنوں کے یہاں، مجوسیوں کے یہاں زیادہ تر شکلوں میں جائز بلکہ نیکی ہے، تقیہ کے نام پر۔ اور تقیہ اور نفاق میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، وہ فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہے وہ نہیں۔ خیر، وہ میں دوسری بحث میں چلا جاؤں گا۔ تو یہ فرق نظر آتا ہے، لیکن سب سے کامل شکل میں کن چیزوں کو حرام قرار دیا جائے، منع کیا جائے، کن چیزوں کو جائز قرار دیا جائے، اس کی سب سے بہترین مضبوط حد بندی کے ساتھ اگر کہیں تعلیم ملے گی تو وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں ملے گی، اور انبیاء کرام کی تعلیم میں بھی آپ کو سب سے کامل مکمل جو ملے گی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور قرآن کی شریعت۔ انہوں نے چند چیزوں کا ذکر کیا کہ بعض اخلاقیات ہیں کہ اس کو کچھ لوگ جائز اور کچھ حالت میں ناجائز کہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 4 چیزیں اس آیت میں جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ میرے پروردگار نے حرام قرار دیا ہے فواحش کو، فاحشہ کی جمع فواحش، اس کا ترجمہ کرتے ہیں بڑے بڑے گناہ یا وہ گناہ جس میں بے حیائی ہو، بے حیائی ہو، فاحشہ۔ بے حیائی کی کئی شکلیں، قرآن نے کئی عمل کو بے حیائی کہا ہے۔ کوئی محرم رشتہ دار سے شادی کرے اس کو قرآن نے فاحشہ کہا ہے۔ ہاں، جیسے کچھ لوگ جاہلی زمانے میں باپ کا انتقال ہو گیا تو اپنے باپ کی بیوی سے، جو سوتیلی وغیرہ ہوتی تھی، اس سے شادی کر لیتے تھے، اس کو قرآن نے فاحشہ کہا۔ مرد مرد کے تعلق، لواطت کو قرآن نے فاحشہ کہا، زنا کو قرآن نے فاحشہ کہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے واقعے میں جب براءت کی آیتیں نازل ہوئی تو زنا کی خبر کو لوگوں میں عام کرنے کو فاحشہ کہا۔
تو یہ سب فواحش میں شامل ہے، اور بڑے بڑے گناہوں کو بھی فاحشہ کہا جائے گا۔ تو میرے رب نے فواحش کو ما ظہر منہا، اس میں سے جو ظاہر ہیں، یعنی جو اعلانیہ طور پر کیے جاتے ہیں، وما بطن، اور جو پوشیدہ اور چھپ چھپا کر کیے جاتے ہیں، سب کو حرام کیا۔ ایک بے حیائی آدمی جو ہے چھپ کر کرتا ہے، خاموشی سے جو ہے وہ عشق اور محبت کے تعلق قائم کرتا ہے، چھپ کر موبائل سے کوئی لڑکا لڑکی سے، لڑکی لڑکے سے بات چیت کر رہا ہے معاشقے کی، ناجائز تعلق کی، تو یہ پوشیدہ فاحشہ ہوا۔ اور کھل کر علانیہ طور پر کوئی زنا کرے، محرم سے غیر رشتہ دار سے شادی کرے، ننگے ڈرامے کرے، ننگی تصویریں چھاپتا ہے کتابی شکل میں، مضمون کی شکل میں، فلمیں بناتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، تو یہ علانیہ فاحشہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ظاہری اور باطنی ہر قسم کے فواحش کو اللہ نے حرام کیا، والاسم، اور گناہ کو،